اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اور کہا آپ مجھے یہ بھی بتلا دیں کہ اللہ کی زمین پر سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں جانتا، آپ خاموش رہو گئے۔ اتنے میں آسمان سے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو نازل فرمایا، جبرائیل آئے، وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خیر البقاء المساجد و ان شر البقاء الاسواق۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین میں سے سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کی زمین پر سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ الاسواقها۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کو محبوب ترین جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کو بدترین جگہیں وہ بازار ہے۔ آپ ان دونوں حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجدوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ اس کو بہترین جگہ کہہ رہے ہیں۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں کسی بہترین جگہ میں جاؤں، تو وہ اللہ کے گھر میں آ جائے، مسجد میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عبادات ہوتی، نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار مسجد میں ہوتا ہے، تلاوت قرآن مسجد میں ہوتی، دین سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، مسائل سمجھنا سمجھانا، یہ سارے کام مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج کے دور میں اس وقت موجودہ زمانے میں تو مسجدوں میں صرف ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، نبوی زندگی پہ چلے جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی، وہ صرف عبادت تک محدود نہیں تھی کہ اس میں بس نمازیں ہوتی تھیں، ذکر و اذکار ہوتا تھا، تلاوت قرآن ہوتی تھی، مسائل سمجھے جاتے تھے، نہیں، یہ سارے کام ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد پارلیمنٹ بھی تھی، سارے فیصلے وہاں پہ ہوتے تھے، مشورے وہاں پہ ہوتے تھے، سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی تھی، لوگوں کے لڑائی جھگڑے کے فیصلے وہاں پہ ہوتے تھے، جہادی معسکر مسجد نبوی تھی، جہادی ٹریننگیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ سر رکھ کر میں نے دیکھا حبشی مسجد نبوی میں تیر اندازی نیزہ بازی سیکھ رہے تھے، اور میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ جہادی ٹریننگیں مسجد میں ہوتی تھی، سفارتکاری ساری مسجد میں تھی، سفیر آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد میں ملتے تھے، اور تقریباً خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی چلتا رہا ہے، یعنی دین کے الغرض سارے کام مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں مسجد کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا نا، خوبصورت لگتا ہے آسمان، ستارے نکل آتے رات کو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے زمین کو خوبصورت بنایا مسجدوں کے ساتھ۔ آسمان کا چاند ہے، زمین کا بھی چاند ہے۔ آپ دیکھیں سیٹلائٹ سے اوپر دیکھیں، مسجد حرام آپ کو سفید نظر آئے گی، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، گویا زمین کے 3 چاند ہو گئے، اور باقی ساری مساجد یہ ایسے ہی سمجھے جیسے ستارے ہیں، اور ان سے زمین بارونق لگتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سارے کام مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے مسجدیں بنانے کا کام انبیاء کی ذمہ داری لگائی ہے۔
روح زمین پہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کھربوں لوگ ہیں، کھربوں لوگ، اور ان میں چند ہزار انبیاء کی جماعت ہوگی، صرف چند ہزار۔ 1 لاکھ سوا لاکھ آتا ہے، لیکن وہ حدیث کمزور ہے۔ کم و بیش 1 لاکھ کے قریب اس دنیا میں انبیاء آئے، کھربوں لوگوں میں جو کم و بیش 1 لاکھ انبیاء کی سب سے بہترین جماعت ہے، سب سے بہترین جماعت۔ اللہ اس سے کام کیا لے رہا ہے؟ مسجدیں بنانے کا۔ اللہ نے حکم دیا انبیاء کو مسجدیں بناؤ۔ سب سے پہلی مسجد ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلی مسجد جو لوگوں کے لیے بنائی گئی مکہ شہر میں بھی، مکہ تھا، آدم علیہ السلام نے بنائی۔ مکہ شہر میں بیت اللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی بناؤ، اور پھر آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بھی بنائی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول، اللہ کی زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 40 سال کا۔ آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ بنایا، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر کیا ہے وہ اسی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ جو پرانی بنیادیں تھیں انہی کے اوپر دوبارہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اللہ نے ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ مسجد بناؤ۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، کہا مسجد بناؤ۔ سلیمان علیہ السلام سے کہا مسجد بناؤ۔ اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں جو بات اب کرنے لگا ہوں۔ 13 سالہ نبی علیہ السلام نے دور زندگی گزارا مکہ میں۔ 13 سالہ مکہ میں کفر تھا، کفر نبی علیہ السلام کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال کے بعد ارادہ فرمایا ہجرت کرنے کا۔ آپ نے ارادہ فرمایا ہجرت کرنے کا۔ اب مدینہ آنے سے پہلے نبی علیہ السلام چند دنوں کے لیے قباء کی بستی میں رک گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 14 دن 2 ہفتے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اندازہ کریں، ذرا نوٹ کریں، ہمیں کسی جگہ 2 ہفتے رکنا پڑ جائے، وہ علاقہ ہماری منزل نہ ہو، ہم نے آگے جانا ہے، صرف 2 ہفتے کے لیے ایک جگہ ہمیں رکنا پڑ گیا، اسٹے کرنا پڑ گیا، ہمارے دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال آئے گا ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں یا 2 ہفتے کے لیے رکنا ہے مسجد بنا رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے یا 2 ہفتوں کے لیے میں نے تو آگے چلے جانا ہے، بھی 2 ہفتوں کے لیے رکنا یہاں پہ مسجد بناؤ، میں نے تو آگے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام تقریباً 14 دنوں کے لیے قباء کے علاقے میں رکے اور آپ نے مسجد قباء بنائی، یعنی 14 دن بھی بغیر مسجد کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گزارے۔ اور شاید یہ آپ کا اخلاص تھا کہ اللہ رب العزت نے مسجد قباء کو اتنی فضیلت دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس میں 2 رکعتیں پڑھ لے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں جو بندہ 2 رکعتیں پڑھے گا عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ مدینے چلے گئے۔ یہاں بھی بات بڑی قابل غور ہے، ہم کسی علاقے میں جائیں، کسی نئے علاقے میں رہنے کی نیت سے، کسی ٹاؤن میں، کسی سوسائٹی میں، کسی شہر میں، ہم یہ ارادہ کر لیں یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں شہر میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں پہ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنا گھر بنائیں گے۔ جس ٹاؤن میں ہم نے رہنا ہے، جس سوسائٹی میں، جس محلے میں ہم نے رہنا ہے، ہم وہاں پہ سب سے پہلے اپنا گھر بناتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ مدینہ گئے، آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے گھر سے پہلے مسجد نبوی بنائی، خود آپ
آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے، کہا پہلے مسجد نبوی بنے گی، اس کے بعد آپ نے اپنا گھر بنایا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بھی جو آزاد تھے، جہاں حکومت تھی آپ کی، مسجد کے بغیر نہیں گزار، مسجد بنائی فوراً۔ اور پھر اس کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ مسجد بنا رہا ہوں اس لیے کہ میری نئی نسل نمازی بن جائے گی۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اپنی نئی نسل کی اچھی تربیت کے لیے، اپنی نسل کے مستقبل کے لیے۔ آج ہم بھی سوچتے ہیں اچھا میرے بچوں کا مستقبل اچھا روشن اس طرح ہو سکتا ہے کہ مالی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روشن مستقبل ہوگا اس لیے کہ مسجد ہوگی۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم جس سوسائٹی میں جس محلے میں رہیں ہم یہ سوچیں پہلے یار مسجد ہونی چاہیے، اگر نہیں تو کم از کم اتنا ضرور سوچیں، کم از کم اتنا ایمان ہونے کے ناطے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ جس جگہ میں اپنی رہائش رکھوں گا، اپنا پلاٹ لوں گا، کم از کم قریب میں کوئی مسجد ضرور ہو۔ یار فلاں پلاٹ میں ریلیں لگاؤں کیوں، ساتھ میں قریب میں مسجد ہے۔ اتنا ایمان تو کم از کم ہمارا ہونا چاہیے تاکہ میرے بچے نمازی بن سکیں۔ ایسی سوسائٹی میں، ایسے ایریا میں آپ جگہ لے لیں جہاں پہ دور دراز تک مسجد نہ ہو، تو آپ کے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ وہ دین کی تربیت انہیں کیسے ملے گی؟ دنیا تو سیکھ لیں گے، دین کہاں سے آئے گا؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ایز اے مسلمان، ایز اے مومن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے پاس کم از کم مسجد ضرور ہو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ۔ ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اور اس حدیث میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، فرمایا اس نے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر چھوڑ دی، بھول گیا، یعنی اپنے نام کی پٹی نہیں لگائی اس نے، الحاج فلاں کی طرف سے یہ مسجد بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ بنائیں جس کی مرضی طرف سے، لیکن باہر اس نے پٹی نہیں لگائی۔ اچھا یہ پٹی کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ نے مسجد بنائی ہے یا مسجد میں کوئی بھی کام کیا ہے، آپ نے وہ کس لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، آپ نے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو آپ کس کو دکھا رہے ہیں پٹی کو؟ اللہ کو دکھا رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مسجد کا کام کرے اور پھر باہر میں کہے کہ میرے نام کی یہاں پٹی لگنی چاہیے، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ریاکاری ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو کوئی مسجد میں کولر رکھا دینا، اس کے اوپر کہتے ہیں میرا نام لکھ دو، یہ میں نے رکھوایا ہے، اجر تو نہیں نا ملے گا، وہ تو آپ کا نام ہو گیا، تو اجر۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس نے بنائی ہے، بنا کے اللہ کے حوالے کر دی، بس بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت دے گا۔ اچھا بندہ سوچتا ہے یار میں تو ماڑا ہوں، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ 50 لاکھ کی مسجد بنا دوں، 1 کروڑ کی مسجد بنا دوں، اتنا امیر تو میں نہیں ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، چھوٹی بنا دے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو اللہ جنت دے دے گا۔ اچھا چھوٹی کتنی ہو؟ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پمپوں پہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، یا کسی نے اپنے مربے پہ اپنی زمین پہ چھوٹی سی مسجد بنائی ہوتی ہے، اتنی بنا لو اللہ جنت دے دے گا۔ اچھا ایک بندہ کہتا ہے میں اتنی بھی نہیں بنا سکتا، میں اس سے بھی کمزور ہوں، اتنی بھی نہیں بنا سکتا، وہ کیا کرے؟ اگلی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے، اب پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ فٹ کا ہو جائے گا، 1 فٹ کا ہو جائے گا،
فرمایا جو بندہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے او اصغرا یا اس سے بھی چھوٹی. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یار مسجد میں 100 نمازیوں کی گنجائش ہے، میں اتنی بڑی نہیں بنا سکتا، آپ ایک مصلی جتنی تعاون کر دیں. یار یہ ایک مصلی میرا ہے، کم از کم ایک نمازی کی جگہ میں بنا کے دوں گا. پھر مسجد کا ایوریج لگائیں، ایک مصلی کی جگہ جتنی کی بنتی ہے وہ میں دے دوں گا. ایک مصلی تو کم از کم بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ صدقہ جاریہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر او اصغرا یا اس سے بھی چھوٹی جگہ، چھوٹے چھوٹے کام. اب آپ ایک حدیث اور ملائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور. آپ نے فرمایا ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے. اچھا یہ کام لوگ کرتے ہیں، لوگ مساجد بناتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. بعض لوگ یا کبھی کبھار ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اچھا مسجد بنا دی بس ٹھیک ہے، اب نمازی آئیں گے نماز پڑھیں گے، میں نے اپنا کام کر دیا. محترم بھائیو اگر حدیث کو سامنے رکھیں تو شاید ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں فلاں مسجد بنا دی تھی بس ٹھیک ہے بن گئی ہے، ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. مکمل کیسے ہوگا؟ حدیث کا اگلا حصہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امرا کے ساتھ حکم دیا مسجد بنانے کا، اور ساتھ فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. فرمایا اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی صفائی کا خیال رکھو، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو، اس کی چیزوں کا خیال رکھو. اب جا کے تمہارا کام پورا ہوا ہے. اس میں خوشبو کا بندوبست ہونا چاہیے. بندہ سوچتا ہے یار میں نے اپنے لیے خوشبو لی ہے، اچھا عطر لیا ہے، یار ایک عطر مسجد کے لیے بھی ہو جانا چاہیے. آپ مجھے یہ بتلائیں، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اگر آپ نے اپنے لیے لیا ہے تو ایک مسجد کے لیے لے لیں، مسجد کے اندر خوشبو آئے گی اور آپ کو ثواب مل جائے گا. بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ اس کے بدلے جنت دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آتے ہیں، یار ہم نے ڈیوٹیوں پہ دیکھا تھا صابن نہیں ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ انتظامیہ کے کام ہے، انتظامیہ نے تو کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم خیال کریں. آپ اپنے، یہ میں مثال دے رہا ہوں اور ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا شوق ہونا چاہیے ہمیں. اپنے گھر کا راشن لیا، 10,000 کا راشن 15,000 کا لے لیا، یار مسجد میں صابن نہیں دیکھا تھا. اب آپ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا صابن مسجد کے لیے لے لیں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن چھوٹا سا عمل ہے، اس کے بدلے جنت مل جائے گی. یار مسجد میں گیا تھا، مسواک نہیں تھی. ہمارے ہاں ایک بھائی مسواکیں رکھتے ہیں، اللہ ان کا عمل قبول کرے، مسواکیں لا کے رکھ دے. یار مسجد میں گیا تھا، ٹوٹی خراب تھی، آپ نے ٹوٹی لگا دی. بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. وہ جو پرندے کا گھونسلہ ہے اس حدیث کی تشریح یہ ہے. ٹوٹی خراب ہے، ٹوٹی لگا دی. یار میں مسجد میں گیا تھا، وہاں قرآن پاک سارے شہید ہوئے پڑے تھے، آپ قرآن لا کے رکھ دیں. مسجد میں گیا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا سبارے نہیں تھے، سبارے لا کر رکھ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ شوق ہونا چاہیے ہمیں. اس کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے. مسجد میں گیا تھا، یار مسجد کا بلب خراب تھا، بلب لا کے لگا دیں. اسپیکر خراب تھا، اسپیکر ٹھیک کروا دیں. تو یہ شوق ہونا چاہیے ہمیں، اور اس کے بدلے اللہ جنت دے رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ اگر ایک اور حدیث میں لاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بندہ المسجد بیت کل تقی، پہلے تو آپ نے یہ فرمایا جو بندہ مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ بندہ مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے. اپنے گھر سے مراد جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے مسجد کا خیال رکھتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ضمن اللہ، قد ضمن اللہ، اللہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں. کس کو ضمانت دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمن کان المساجد بیوتہ، جو مسجد کو بیوتہ اپنا گھر سمجھتا ہے، جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے ایسے مسجد کا خیال رکھتا ہے. اپنے گھروں کا ہم خیال کیسے رکھتے ہیں؟ گھر میں جاتے ہیں کوئی چیز خراب ہے، کیا کرتے ہیں؟ باہر جا کر شور کرتے ہیں میرے گھر میں فلاں چیز خراب ہے، نہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو ایسے ہی اس نے مسجد کو اپنا گھر سمجھا ہے. چیز دیکھی ہے خراب ہے، شور نہیں کیا، لا کے صحیح کر دیا اس کو. جو بندہ مسجد کو
جس طرح اپنے گھر کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے ہی مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ضمن اللہ، اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت اٹھا رہا ہے، الروح والرحمہ والجواز علی الصراط، اللہ اس کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے، اور رحمہ اللہ اس کی زندگی میں رحمت کرے گا، یہ گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ والجواز علی الصراط، کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، بندہ دیکھ رہا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر رہے ہیں، کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، اب میری باری آئی ہے، اور بندہ پل صراط سے پار ہو گیا، اور نیکی کیا ہے؟ اس نے مسجد کا خیال رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ اس کو کل قیامت کے دن پل صراط سے پار کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ جی لگتا ہے ہمارے کاروبار کو نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمارے کاروبار کو کسی نے کچھ کر دیا ہے، چل نہیں رہا۔ اچھا وہ جو لوگ ہیں دم درود کرنے والے، اس کو بلایا جاتا ہے، اچھی خاصی رقم پے کی جاتی ہے، وہ جی بھوک شوک مارے کاروبار نہیں چل رہا۔ اور محترم بھائیو، حدیث کے مطابق بات کرنے لگا ہوں، اگر ہم اپنی مسجدوں کو ویران کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، مجھے یہ بتلائیں ہمارے گھر یا ہماری دکانیں کیسے رونق ہوں گی؟ مسجد ویران پڑی ہیں، اللہ کا گھر ویران ہو، ہمارے گھر میں رونق آ سکتی ہے؟ ہم اللہ کے گھروں کا خیال ہی نہ رکھیں، مسجد میں آئیں نا، یا اس کا خیال ہی نہ رکھیں، ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار کیسے رونق ہو سکتے ہیں؟ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، میری بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے، وہاں بھی قد ضمن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ بندے کو رزق بھی دے گا اور اس کے کاروبار کی بندشیں بھی کھولے گا۔ وہ جی کسی نے کاروبار بند کر دیا ہے، کسی نے کاروبار میرا بند کر دیا ہے، فرمایا اللہ اس کا کاروبار بھی کھولے گا، اللہ اس کو رزق بھی دے گا۔ کون؟ جو اللہ کے گھر میں مسجد میں آتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں رکا رہتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ یہ میں بات تو نہیں کر رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کر کے یا اللہ کے گھر کا خیال رکھ کر دیکھیں تو صحیح، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کر دے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں مرجھائے ہوئے ہیں، مسجد ویران ہے، 2-4 نمازی، ایک صف 2 صف نمازی کیوں ہوتی ہے؟ نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو محترم بھائیو زندگی میں رونق کیسے آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی زندگی میں اسے رزق بھی دے گا اور اس کی بندشیں ساری کھول دے گا، چاہے وہ گھریلو ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، کوئی بھی ہو۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، جہاں ہم اور بہت ساری زندگی کا بندہ ساری زندگی، سچی بات ہے، پیسے جوڑتا ہے ساری زندگی، ایک بیماری لگ گئی، وہ ساری جمع پونجی اس بیماری میں لگ جاتی، ساری جمع پونجی لگ جاتی، ساری زندگی سنبھال کر رکھے تھے، ایک بیماری بندے کا سارا سرمایہ بہا کر لے جاتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، پتہ نہیں انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں چاہیے، اللہ کے گھر ہیں، ہم اللہ کے گھروں کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔